پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا آن لائن ٹیچر سر احسن اور میں آپ کو پڑھا رہا ہوں سوشل اسٹڈی۔ تو پیارے بچوں، آپ کا ٹاپک تھا صنعت و معیشت، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر کا ہم چھٹا لیسن جو ہے وہ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم 28 سے لے کے 29 پیج نمبر اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اس میں صنعت و معیشت میں ہم نے کافی ساری چیزیں سیکھ لی ہیں۔ صنعت کیا ہوتی ہے، معیشت کیا ہوتی ہے، کس طرح سے صنعت و معیشت ایک دوسرے کے پر اثر انداز ہوتی ہیں، یہ تمام باتیں بھی سیکھ لی ہیں ہم نے، صحیح ہے۔ ہماری پاکستان کی بڑی صنعتیں کون کون سی ہیں، پاکستان کی چھوٹی صنعتیں کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان جب وجود میں آیا تھا تو اس کی ابتدائی معاشی سرگرمیاں کیا تھیں، صحیح ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ کافی ساری چیزیں اسٹڈی کر لی ہیں۔ تو لاسٹ ٹاپک میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ دنیا میں جو سب سے تیزی سے ترقی کرتی ہوئی صنعت ہے وہ کون سی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ تمام بچوں کو پتہ ہے یہ کون سی ہے، موبائل کی صنعت ہے، موبائل فون کی صنعت، صحیح ہے۔ کیلکولیشن کے مطابق 2013 میں تقریباً 6.5 بلین یعنی 650 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس موبائل فون کو یوز کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے 100 کروڑ کا کیا ہوتا ہے، 1 بلین ہوتا ہے، یعنی 1000 ملین کا 1 بلین، 10 لاکھ کا 1 ملین، صحیح ہے، اور 1000 ملین کا 1 بلین، اسی طرح سے 1000 بلین کا 1 ٹریلین۔ آگے زیادہ میتھ نہیں پڑھ رہے ہیں ہم، صحیح ہے، یہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آ جائے دوبارہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ تمام چیزیں اسٹڈی کر لی تھی۔ تو ہمارا ٹاپک ہے آج کا صنعتوں کے قیام میں اثر انداز ہونے والے عوامل، یعنی صنعتوں کا قیام، یعنی صنعتوں کا جب بھی قیام کیا جاتا ہے، یعنی صنعتیں جب بھی لگائی جاتی ہیں تو اس میں کون کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی ہمیں صنعتیں لگاتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں ہم اس میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ تمام بچوں کو بات پتہ چل گئی کیا اسٹڈی کرنے، صنعتوں کے قیام کے وقت ہمیں کن کن عوامل کا، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں صنعتوں کے قیام میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تمام بچوں کو بات کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، جو پہلی چیز ہوتی ہے صنعتوں کے قیام میں وہ ہوتی ہے آپ کی خام مال کی فراہمی۔ کیا ہوتی ہے، خام مال کی فراہمی۔ پیارے بچوں، پتہ ہے نا خام مال کسے کہتے ہیں، ویری گڈ، صحیح ہے۔ تو خام مال کی فراہمی کیا ہے، پہلی ہے چیز جو کہ ہماری کس پہ اثر انداز ہوتی ہے، ہماری صنعتوں کے قیام پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ خام مال یعنی کہ آپ کا جو زمین سے آپ چیزیں نکالتے ہو وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی مکسڈ اپ ہوتی ہیں، اس میں تمام چیزیں مکس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہے وہ لوہا وغیرہ نکال لیں تو اس میں لوہا بھی مکس ہوگا، تانبا بھی مکس ہوگا، پیتل بھی مکس ہوگا، تمام چیزیں مکس ہوں گی، مشینز کے ذریعے الگ الگ کی جائیں گی۔ اگر آپ کروڈ آئل نکال لیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کا پیٹرول بھی مکس ہوگا، آپ کا ڈیزل بھی مکس ہوگا، اور اس میں آپ کا کیروسین آئل بھی مکس ہوگا، وہ بالکل پیور فارم میں موجود نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو خام مال کی فراہمی سے مراد یعنی ایسی جگہ جہاں سے خام مال نکالا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور تو ہمیں جب بھی ہم صنعتیں لگائیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر خام مال نکالا جاتا ہے اس کے نزدیک ہم کیا لگائیں، صنعتیں لگائیں، کیا لگائیں، صنعتیں لگائیں، کیونکہ ہم بآسانی بڑی مقدار میں اس کی فراہمی کر سکتے ہیں۔ اگر خام مال جہاں سے نکالے جا رہا ہے اگر اس کے قریب صنعت موجود ہے تو بآسانی ہم نے خام مال نکالا اور بآسانی ہم پہنچا سکتے ہیں، بآسانی اس کی دستیابی ہو سکتی ہے، بڑی مقدار میں ہم بآسانی فیکٹریوں میں، صنعتوں میں بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا جو کہ آپ کی شکر کی صنعت ہوتی ہے، چینی بنانے کی، ٹھیک ہے، وہ دراصل آپ کی ایسی جگہوں پہ اگائی جاتی ہے، ایسی جگہوں پہ لگائی جاتی ہے جہاں پر گنے کی صنعت گنا جو ہے وہ بڑی تعداد میں اگتا ہے۔ گنا جہاں پہ بڑی تعداد میں اگتا ہے اس کے قریب کیا لگا دی جاتی ہے، شکر کی صنعت، کیونکہ وہ گنا پہنچانے میں ان کو کیا ہوگی، بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اگر دور لگائیں گے مثال کے طور پہ 10-15 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر دور لگا دیا، اب وہ یہاں سے خام مال نکلے گا
ट्रक में लोड होगा, 1-2 दिन के अंदर वहाँ पहुँचेगा, फिर वापस आएगा, फिर दोबारा लोड होगा, फिर दोबारा वापस जाएगा। इससे अच्छा अगर 1 किलोमीटर के फासले पर या फिर 500 मीटर के फासले पर 2 किलोमीटर के फासले पर अगर लगा दी जाए तो पहुँचने में कम टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में हम खाम माल जो है वो पहुँचा सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में जो है वो चीज़ें जो है वो मेकिंग होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, खाम माल की फराहमी से मुराद यानी जब भी सनत लगाई जाती है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जब जहाँ से खाम माल निकल रहा है उसके करीब आप क्या लगाएं, सनत लगाएं। ठीक है, तो पहली बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो दूसरी बात जो है वो है अफरादी क़ुव्वत। क्या है? अफरादी क़ुव्वत, जो कि आपके सनतों के क़याम के अमामिल में शुमार की जाती है, यानी आपके सनतों के क़याम में असरअंदाज होती है, इसकी बिना पे आप सनतें नहीं लगा सकते। ठीक है, हमेशा प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, सनतें उस जगह पे लगाई जाती हैं जहाँ पर आबादी ज़्यादा मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे आप जाओ और समंदर के बीच में जाओ, जजीरा मिसाल आइलैंड है कोई, अब आइलैंड पे जाके कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, वहाँ पे जाके सनत लगा दो और वहाँ पे काम करना शुरू कर दो, तो क्या काम होगा? नहीं होगा, क्योंकि लोग ही नहीं होंगे मौजूद। सही है ना, किसी चीज़ की फराहमी हो पाएगी। तो प्यारे बच्चों, हमेशा सनतें ऐसी जगह लगाई जाती है जहाँ पे अफरादी क़ुव्वत मौजूद होती है। अफरादी क़ुव्वत से मुराद ऐसी जगह जहाँ पे लोग ज़्यादा तादाद में मौजूद होती है, ऐसी जगहों पे आपकी सनतें लगाई जाती हैं जो इलाके बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा गुंजान आबाद होते हैं। ठीक है, इन इलाकों में क्या लगाई जाती है? सनत लगाई जाती है। दूसरा अवामिल भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तीसरा अवामिल है आबो हवा। क्या है? आबो हवा। आबो हवा किस तरह से जो है वो इसके अंदर जो है वो असरअंदाज होती है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आबो हवा इस तरह से असरअंदाज होती है, मिसाल के तौर पे आप सर्दी वाले इलाके में कुछ ऐसी जो है वो फैक्ट्री लगाओ जो कि खुश्क इलाके में जो है वो बआसानी उसका काम हो सके, तो क्या आप वो जो है वो गलत लगा रहे हो? सही है, आपको करना क्या होता है कि आपको इलाके के लिहाज से सनतें लगानी होती है, यानी जिस लिहाज से जहाँ पे जो काम किया जा सकता है बआसानी, उस इलाके में वाली सनत आप लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे आपकी चमड़े की सनत है, आपका जो चमड़ा बनता है वो खुश्क इलाकों में बहुत ज़्यादा बेहतर बन सकता है सर्दी वाले इलाके से। तो क्या ज़्यादा बेहतर है? खुश्क इलाका ही ज़्यादा बेहतर है ना। तो खुश्क इलाके में उस सनत को लगाया जाए। जब इलाके के मुताबिक मज़दूरों को जो है वो आबो हवा मिलती है, यानी ऐसी आबो हवा मिलती है जिसके मुताबिक वो उनका काम रिलेट करता है कि उसके मुताबिक काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, तो मज़दूरों को काम करने में भी क्या आता है? मज़ा आता है। वो लोग काम भी करते हैं, अच्छे तरीके से उस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आबो हवा इस तरह से अंदाज़ होती है कि जिस इलाके में जौन सी चीज़ जो है वो बन सकती है, उस इलाके में उसी चीज़ की क्या लगाई जाए? सनत लगाई जाए। मिसाल के तौर पे कपड़े की सनत, खुश्क जो कपड़े की सनत है वो मरतूब इलाके में लगा सकते हैं। मरतूब इलाके से ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, लेकिन जो चमड़े की सनत है वो आप खुश्क इलाके में ही लगा सकते हैं, क्योंकि वो खुश्क इलाके में ज़्यादा बेहतर क्या कर सकती है? बन सकती है। तो मज़दूर जो है वो ऐसे इलाके में जब काम करते हैं जहाँ पर उनके लिहाज से, उनके काम के लिहाज से जो है वो आबो हवा मौजूद होती है, तो उनको काम करने में क्या आता है? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और वो अपनी जाफिशानी के साथ, अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरे अज़्म के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इसके बाद चौथी चीज़ आती है सरमाए की फराहमी। सरमाए की फराहमी। प्यारे बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि आपका टेलीफोन बजता है और टेलीफोन जो है वो बजने के बाद एक बंदा बोल रहा होता है, सर मैं जो इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपको अगर पॉलिसी वगैरह चाहिए तो आप बता सकते हैं, हमारी कंपनी जो है वो पॉलिसी वगैरह दे रही है। ठीक है, ऐसे कॉल वगैरह आती है और वहाँ से एक बंदा ऐसे बात आपसे कर रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, सरमाए की फराहमी से मुराद, सरमाया कहते हैं आप जो पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, अब फैक्ट्री में आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसमें जो आप पैसे लगा रहे हैं वो आपका क्या है? सरमाया। क्या है? सरमाया। तो सरमाए की फराहमी आपको कौन करती है? बैंक करती है, लोन की शक्ल में इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं, ताकि आपको कर्ज़ा देती है। इस तरह एक तरह से आपको कर्ज़ा देती है और कर्ज़ा फराहम करती है ताकि आप अपनी छोटी और बड़ी सनतों को बआसानी क्या कर सकें? डेवलप
کر سکیں۔ بات کلیئر ہو گئی سرمایہ کی فراہمی۔ سرمایہ کی فراہمی کون کرتا ہے؟ بینک وغیرہ۔ اگر آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہے تو آپ بینک وغیرہ سے لون لے سکتے ہیں انشورنس کی شکل میں، اور اس کے علاوہ قرضے کی شکل میں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ لون لے سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے، تو پانچواں عوامل ہوتا ہے پیارے بچوں، اگر سرمایہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کمپنی لگا پاؤ گے؟ نہیں لگا پاؤ گے۔ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو آپ کمپنی کیسے لگاؤ گے؟ پیارے بچوں، سرمایہ کی فراہمی بہت ہی زیادہ کیا ہوتی ہے؟ امپورٹنٹ ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد توانائی کا وسائل، توانائی کے وسائل، پانچویں چیز جو اثر انداز کرتی ہے وہ ہے توانائی کے وسائل۔ توانائی سے مراد آپ کی جو بجلی ہے اس کے وسائل۔ اب بجلی کے وسائل کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ فیکٹریاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی صنعتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بڑی بڑی ہیوی مشینری موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کپڑا بن رہا ہے، کپڑا کیا وہ ہاتھ سے بنائیں گے بیٹھ کے مشین ادھر صنعتوں میں، فیکٹریوں میں ہاتھ سے؟ بھائی وہاں سے ایک نے دھاگا پکڑا ہوا، دوسرے نے، پھر وہ اس کو جو ہے وہ ہاتھ سے بن رہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ مشینیں بڑی بڑی موجود ہوتی ہیں، بجلی سے وہ مشینیں چلتی ہیں اور بڑی تعداد میں وہ بآسانی چند منٹوں کے اندر کافی تعداد میں بنا لیتی ہیں۔ تو توانائی کی فراہمی وسائل جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ کی حامل ہے کہ آپ کی جو بجلی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس میں امپورٹنٹ کی حامل ہے، کیونکہ آپ کی جو بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں وہ دراصل کس سے چلتی ہیں؟ توانائی سے ہی چلتی ہیں، ان کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ توانائی کوئلے، تیل، قدرتی گیس اور پانی سے حاصل کی جا سکتی ہے، صحیح ہے۔ صنعت کی ترقی میں توانائی کے وسائل اور پانی کی فراہمی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پانی کی فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے توانائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہو گئی آپ کی پانچویں بات۔ چھٹی بات ہوتی ہے آپ کی جو عوامل ہے جو کہ اثر انداز ہوتا ہے اس میں صنعتوں کے قیام میں، وہ ہے ذرائع آمد و رفت اور مواصلات۔ ذرائع آمد و رفت مواصلات۔ ذرائع آمد و رفت اور مواصلات سے مراد پیارے بچے یہ کہ آپ کی جو صنعتیں ہوتی ہیں چھوٹی اور بڑی، ٹھیک ہے، تو یعنی پیارے بچوں جہاں پر سامان پہنچانے کا نظام بہت زیادہ اچھے طریقے سے موجود ہے، یعنی جہاں کی سڑکیں بہت زیادہ کشادہ ہوں، ریلوے لائن بنی ہوئی ہو اور ایسی جگہ پہ موجود ہو جہاں پہ آپ تجارت کر کے سامان جو ہے بآسانی پہنچا سکتے ہو، تو وہاں پہ آپ جو ہے فیکٹری بآسانی لگا سکتے ہو، صنعتیں بآسانی لگا سکتے ہو، کیونکہ آپ مویشی منڈیوں میں جو آپ کی منڈیاں ہوتی ہیں اس میں بآسانی اپنی جو چیزیں ہیں اس کو بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی آمد و رفت کا جو راستہ ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، تو آپ کو جانے میں بڑی دقت ہوگی، لیکن اگر وہی راستہ بالکل پلین بنا ہوا ہے، سڑکیں بنی ہوئی ہے، ریلوے ٹریک بنے ہوئے ہیں، کیا آپ کا سامان بہت جلدی پہنچے گا، بآسانی پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا۔ تو پیارے بچوں صنعتیں ایسی جگہ لائی جاتی ہیں جہاں پر ذرائع آمد و رفت مواصلات کے جو ہے وہ ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو جو ہے وہ دوسرے ممالک میں چیزیں ایکسپورٹ کرنی ہیں تو آپ کی وہ صنعتیں ایسی جگہ لگائی جاتی ہیں جو کہ بندرگاہ کے قریب ہوں، یعنی بندرگاہ کے قریب آپ کی صنعتیں لگائی جاتی ہیں تاکہ بندرگاہ سے آپ بآسانی جو صنعت آپ دوسرے ممالک میں جو اپنی چیزیں آپ نے میک کی ہیں وہ دوسرے ممالک میں کیا کر سکو؟ ایکسپورٹ کر سکو، ٹھیک ہے۔ تمام بچوں کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ذرائع آمد و رفت اور مواصلات یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ عوامل ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کے بنا بھی جو ہے وہ آپ کے جو صنعتوں کا قیام ہے اس میں بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کے بعد ساتویں چیز آتی ہے ذرائع ابلاغ کی سہولیات۔ ذرائع ابلاغ کی سہولیات۔ پیارے بچوں ذرائع ابلاغ سے مراد آپ کی جو کمیونیکیشن کا ہوتا ہے، کمیونیکیشن یعنی بات چیت کا، ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، اخبار، ریڈیو، ٹی وی کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے جو آپ بات چیت کرتے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ذرائع ابلاغ۔ تو صنعتوں میں
تمام کے تمام لوگ جو ہوتے ہیں کام کرنے والے، وہ تمام کے تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، صنعت کاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جڑے ہونے کی ضرورت کو کون پورا کرتا ہے؟ ذرائع ابلاغ کی سہولیات پورا کرتی ہیں، جو کہ انٹرنیٹ ہے، آپ کا کمپیوٹر ہے، فیکس ہے، ٹیلی فون ہے، اخبار ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، یہ تمام کے تمام کیا کرتے ہیں؟ آپ کی ذرائع ابلاغ کی سہولیات کو پورا کرتے ہیں، تاکہ اس جو صنعت کار ہیں وہ آپس میں کیا رہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ مثال کے طور پہ اگر دنیا میں کسی قسم کی تبدیلی آتی ہے صنعتوں میں، یا آپ کی صنعتوں میں آپ کو کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے، اس کو رکوانا ہے، تو آپ بآسانی جو صنعت ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کروا سکتے ہیں، اس کے ذریعے گھر بیٹھے اس کو رکوا بھی سکتے ہیں، کہ یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے آپ ایک کال کرو گے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو، مینیجر کو، صحیح ہے، بولو گے بھائی کہ مجھے جو ہے وہ یہ چیز ابھی جو ہے وہاں پہ نہیں بھیجنی ہے، تو وہ چیز روک دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ بولے وہ کال کر کے آپ بولو گے بھائی اس کو ارجنٹ بھیج دیجیے، تو وہاں سے وہ ارجنٹ بھیج دی جائے گی، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کیا رکھتی ہے؟ جوڑے رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ صنعتی تبدیلیوں میں، قیمتوں میں اتار و چڑھاؤ میں کی اہم معلومات بھی یہ کون دیتی ہے؟ ذرائع ابلاغ کی سہولیات دیتی ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کس چیز کے ریٹ زیادہ بڑھ رہے ہیں، کس چیز کے ریٹ، یہ تمام کے تمام آپ کو بتاتا ہے، ابلاغ بتاتا ہے، یعنی کمیونیکیشن کا طریقہ بتاتا ہے، انٹرنیٹ، فیکس، ٹیلی فون، ٹی وی، صحیح ہے، تمام چیزیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو صنعتیں چڑھ رہی ہے، اتر رہی ہے، یا پھر زیادہ مہنگی ہو رہی ہے یا پھر سستی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بالکل تمام انفارمیشن بتاتا ہے کہ کیا میں تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ اور لاسٹ چیز ہے آپ کے پاس اس چیز میں جو آپ کی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے حکومتی پالیسیاں۔ کیا ہے حکومتی پالیسیاں؟ پیارے بچوں، جس طرح سے قانون سازی کی جاتی ہے ملک میں، جس طرح سے قانون جاتے ہیں، تو ملک کو چلانے کے لیے جس طرح سے آپ قانون بناتے ہو، صحیح ہے، ملک کو چلانے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں نا، بالکل اسی طرح سے حکومتی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں کسی ملک کی صنعتی ترقی کے لیے، ٹھیک ہے، کسی ملک کی صنعتی ترقی کے لیے جو آپ کی حکومتی پالیسیاں ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو صنعتوں کو رن کرنے کے لیے، صنعتوں کو چلانے کے لیے کچھ قانون بناتے ہو، صحیح ہے، کہ ٹیکس وغیرہ آپ کو کس طرح سے لینا ہے، اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ چیز ایکسپورٹ کرو گے تو کس طرح سے کرو گے، چیز میک ہوگی تو کس طرح سے ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں سے دوسرے ملک میں بھیجی جائے گی تو کس طرح سے بھیجی جائے گی، ٹھیک ہے، ان تمام کے تمام قانون جو ہے وہ کون بناتا ہے؟ حکومتی پالیسیاں۔ حکومتی پالیسی سے مراد قانون بنانا ہے، اور یہ قانون کس کے لیے ہوتے ہیں؟ صنعتوں کے لیے ہوتے ہیں، کہ کس طرح سے آپ کتنا ٹیکس دو گے حکومت کو، اور اس کے علاوہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ چیزیں ایکسپورٹ کرو گے۔ یہ تمام کی تمام پالیسیاں جو ہے وہ ملک کی ترقی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر حکومتی پالیسیاں ایک جیسی رہیں تو صنعتی ترقی بھی بہت ہی زیادہ تعداد میں ہوگی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو تمام کے تمام آج کے تمام کلیئر ہیں؟ ویری گڈ۔ تو ویڈیو پاز کیجیے اور اسے کاپی کر لیجیے جلدی سے، ٹھیک کر لیا۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو کبھی جو ہے وہ بڑے ہو کے صنعت لگانے کی ضرورت پیش آئے تو ان 8 چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بچہ بڑا ہو کے صنعت کار بنے، ہو سکتا ہے اپنی کوئی صنعت لگائے، صحیح ہے، تو پیارے بچوں جب بھی لگائیے گا اپنی کوئی صنعت تو آپ ان 8 چیزوں کا خیال رکھیے گا کہ آپ کی یہ 8 چیزیں جو ہے آپ کی صنعت کے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھ کے آپ صنعت لگاؤ گے تو آپ بہت زیادہ کس میں رہو گے؟ فائدے کے اندر رہو گے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام باتیں کلیئر ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ اس میں سے خالی جگہ نکال لیجیے گا، 3 خالی جگہ پر کریں۔ کتنے نکالیں گے؟ جتنا ہم نے ریڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کو کتنے نکالنی ہے خالی جگہ؟ 3 خالی جگہ نکالنی ہے، اور ایک چھوٹا سا بڑا سوال ہے، صحیح، چھوٹا سوال ہے اور جواب بڑا ہے، صحیح ہے، تو چھوٹا سا ایک بڑا سوال ہے جو کہ آپ کو کرنا ہے، تو سوالات کی اور جوابات کی ایڈنگ ڈال لیجئے،
تو سوال میں لکھ رہا ہوں، سوال چھوٹا سا ہے، جواب بڑا ہے، آپ کو خود کرنا ہے، ٹھیک ہے. صنعتوں میں اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ صنعتوں میں اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں اور یہ عوامل کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ عوامل کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، وضاحت کیجیے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، کیا کرنا ہے آپ کو کام؟ آپ کو ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ صنعتوں پر جو اثر انداز ہوتے ہیں، صحیح ہے، 8 عوامل اثر انداز ہوتے ہیں نا، ان 8 کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ 8 کے 8 عوامل کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. مینس 8 کے 8 عوامل کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایکسپلین کرنا ہے. ہیڈنگ ڈال کے نمبر 1 ایکسپلین، خام مال کی فراہمی، اس کو ایکسپلین کر دیا. افرادی قوت، اس کو ایکسپلین کر دیا. آب و ہوا ایکسپلین کر دیا. سرمایہ کی فراہمی کی ہیڈنگ ڈالی، اس کو ایکسپلین کر دیا. توانائی کے وسائل کی ہیڈنگ ڈالی، اس کو ایکسپلین کر دیا. اس طرح سے لاسٹ والے حکومتی پالیسی کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر اس کو بھی ایکسپلین کر دیں گے. تو 8 کے 8 عوامل کو آپ کو کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو تمام بچے اسے کاپی کر لیں. تو یہ کام کریں تمام بچے، ویری گڈ. اور تمام بچے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.